العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نواقض الوضوء. فصل في نواقض الوضوء. یہ فصل وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کے بیان میں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب کتاب نے اس سے پہلے وضو کے فرائض، سنن اور آداب و مستحبات کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے ان امور کو بیان کر رہے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ وضو کرنا اور انسان کا باوضو ہونا اصل ہے، جبکہ وضو کا ٹوٹنا اور انسان کا محدث ہونا عارض ہے، اور عارض معروض سے متأخر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے پہلے وضو کے حصول کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد وضو کے انقطاع اور زوال کو بیان کر رہے ہیں۔ نواقض ناقضۃ کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہے ابطال التالیف فی البناء، یعنی عمارت وغیرہ کی ترکیب اور بناوٹ کو ختم کرنا۔ اور یہاں چونکہ معانی کی طرف منسوب ہے، ناقض نقض، یہ فعل معانی کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس کا مطلب ہوگا وضو کو اس کے مطلوب بھی، جو چیز اس سے طلب کی جاتی ہے، یعنی اس وضو سے نماز کے مباح ہونے کو باطل کر دینا۔ وضو کا مطلوب بھی نماز کا مباح ہونا ہے، اور نواقض وضو کا مطلب یہ ہوگا کہ وضو کو اس کے مطلوب بھی، یعنی جو چیز اس سے طلب کی جاتی ہے وضو سے، اور وضو سے نماز کا مباح ہونا طلب کیا جاتا ہے، ناقض وضو کے پیش آنے سے وضو کا مطلوب بھی یعنی نماز کا مباح ہونا، یہ نقض وضو اس کو باطل کر دیتا ہے۔ وضو کو اس کے مطلوب بھی یعنی اس وضو سے نماز کے مباح ہونے کو باطل کر دینا۔ المعانی الناقضۃ للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما الحدث قال ما يخرج من السبيلين۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہر وہ چیز ہے جو سبیلین سے نکلتی ہے، اس لیے کہ ارشاد باری تعالی ہے یا تم میں سے کوئی بول و براز کر کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حدث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبیلین سے نکلے۔ وَكَلِمَتُمَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ، اور کلمہ ما عام ہیں، اس لیے معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہوگا۔ والدم والقيح إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير
والقیء ملء الفم، اور خون اور پیپ جب بدن سے نکل کر اس جگہ تک تجاوز کر جائے جس کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہے، اور منہ بھر کر ہونے والی قے بھی ناقض وضو ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء لما روی انه علیہ السلام قاء فلم يتوضأ، ولأن غسل غیر موضع الإصابة امر تعبدی فيقتصر على مورد الشرع وهو المخرج المعتاد۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا لیکن وضو نہیں فرمایا، اور اس وجہ سے بھی کہ موضع نجاست کے علاوہ دھونا امر تعبدی ہے، لہذا مورد شرع پر ہی منحصر رہے گا، اور مورد شرع وہی مخرج معتاد ہے۔ ولنا قوله علیہ السلام الوضوء من كل دم سائل، وقوله علیہ السلام من قاء او رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، وَالْإِقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةَ تَعَدِّي الْأَوَّلِ، غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان الى موضع يلحقه حکم التطہیر وبملء الفم في القیء لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة بخلاف السبيلين، لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ہر بہنے والے خون کے بہنے سے وضو کرنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قے کیا یا اپنی نماز میں اسے نقصیر چھوٹی تو وہ واپس ہو، وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ اس نے بات چیت نہ کی ہو، اور اس لیے بھی کہ نجاست کا نکلنا زوال طہارت میں مؤثر ہے، اور اصل یعنی خارج من السبیلین میں یہ مقدار معقول ہے، جبکہ اعضائے اربعہ پر اقتصار کرنا غیر معقول ہے، لیکن پہلے کے متعدد ہونے کی وجہ سے یہ بھی متعدی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ خروج اس جگہ تک بہہ جانے کی وجہ سے متحقق ہوگا جسے پاک کرنے کا حکم لاحق ہے، اور قے میں منہ بھر کر ہونے سے اس لیے کہ چھلکا اتر جانے کی وجہ سے نجاست اپنے محل میں ظاہر ہوگی، اور یہ نجاست ظاہرہ کہلائے گی نہ کہ خارجہ۔ بخلاف السبیلین، برخلاف سبیلین کے، اس لیے کہ یہ جگہ موضع نجاست نہیں ہے کہ ظہور نجاست سے اس کے انتقال اور خروج پر استدلال کیا جائے۔ وَمِلْءُ الْفَمِ أَن يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا،
اور منہ بھر کر قے یہ ہے کہ وہ اس طرح ہو کہ بغیر تکلف کے اس کو ضبط کرنا ممکن نہ ہو، اس لیے کہ وہ ظاہر ہو کر نکلے گی، چنانچہ اسے خارج سمجھا جائے گا۔ وقال زفر رحمہ اللہ تعالی قلیل القیء وکثیرہ سواء وكذا لا يشترط السيلان اعتبارا بالمخرج المعتاد، ولإطلاق قوله عليه السلام القلس حدث، ولنا قوله عليه السلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا، وقول علي رضي الله عنه حين عد الأحداث جملة أو دسعة والقيء التي تملأ الفم، وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى على القليل وما رواه زفر على الكثير، والفرق بين المسلكين ما قدمناه۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قلیل و کثیر دونوں طرح کی قے برابر ہے، اور ایسے ہی امام ظفر کے یہاں سیلان بھی شرط نہیں ہے، مخرج معتاد پر قیاس کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ قے حدث ہے۔ اور ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایک یا دو قطرہ خون نکلنے سے وضو نہیں واجب ہوتا، الا یہ کہ وہ دم سائل ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جب انہوں نے تمام احداث کو شمار کرایا تو فرمایا یا وہ قے جو منہ بھر دے، اور جب روایات متعارض ہو گئی ہیں تو امام شافعی کی بیان کردہ روایت کو قے قلیل پر محمول کیا جائے گا، اور امام ظفر کی بیان کردہ روایت کو قے کثیر پر، اور دونوں مسلکوں کے مابین فرق وہی ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں سے مصنف کتاب بالتفصیل نواقض وضو کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس طویل عبارت میں صاحب کتاب نے نواقض وضو میں سے 3 ناقض کو شمار کر کے ہر ایک کو دلیل اور حضرات ائمہ کے مسلک اور ان کی بیان کردہ تعلیل سے مزین فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے نکلے، سبیلین سے نکلے، وضو کو توڑ دیں گی، خواہ یہ نکلنے والی چیز عادتاً ہو، معتاد ہو، یعنی عادت کے طور پر نکلتی ہو جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ، یا یہ نکلنا عادت کے طور پر نہ ہو جیسے کیڑا، کنکر اور دم استحاضہ وغیرہ۔ بہرحال خارج من السبیلین مطلقاً ناقض وضو ہے، اور اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے او جاء احد منکم من الغائط، اور اس آیت سے وجہ استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بول و براز سے فارغ ہو کر آنے والے شخص کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کو لازم قرار دیا ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں اسی وقت تیمم کیا جاتا ہے جب انسان محدث ہوتا ہے، اور یہاں بول و براز ہی کی وجہ سے حدث لاحق ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بول و براز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور چونکہ بول و براز سبیلین سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے فقہائے کرام نے کل ما یخرج من السبیلین کو وضو اور طہارت صغریٰ کے لیے ناقض قرار دے دیا ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدث کی حقیقت اور اس کی کیفیت کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب مرحمت فرمایا کہ
ما یخرج من السبیلین، اور چونکہ ما یخرج میں کلمہ ما عام اور مطلق ہے، اس لیے وہ سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز کو شامل ہوگا، خواہ وہ عادت کے طور پر نکلے یا عادت کے طور پر نہ نکلے، خواہ وہ معتاد ہو یا غیر معتاد ہو۔ وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ تَتَنَاوَلُ، اس جملے سے صاحب ہدایہ نے امام مالک کا رد کیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ خارج من السبیلین اگر معتاد ہے، عادت کے طور پر نکلتے ہیں تو تب تو ناقض وضو ہے، اور اگر معتاد نہیں ہے، عادت کے طور پر نکلنے والے نہیں ہے تو ناقض نہیں ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان او جاء احد منکم من الغائط میں غائط سے قضائے حاجت کا کنایہ کیا ہے، اور قضائے حاجت معتاد ہے، معلوم ہوا کہ غیر معتاد شے کا خروج ناقض وضو نہیں ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ جب حدیث پاک میں کلمہ ما عام ہے تو اس میں معتاد اور غیر معتاد دونوں طرح نکلنے والی چیزیں شامل ہوگی، ورنہ تو عموم میں تخصیص کرنا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ کلمہ ما عام ہے، اس کو اس کے عموم پر باقی رکھا جائے گا، تخصیص نہیں کی جائے گی، لہذا معتاد اور غیر معتاد دونوں کے دونوں کلمہ ما کے عموم کے تحت داخل اور شامل ہو کر ناقض وضو ہوگے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذی اور ودی میں بھی وضو کو لازم قرار دیا ہے، حالانکہ یہ دونوں بھی غیر معتاد ہے، اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں وجوب وضو کے قائل ہے۔ مذی اور ودی میں بھی وضو کو لازم قرار دیا ہے، حالانکہ یہ دونوں بھی غیر معتاد ہے، اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں وجوب وضو کے قائل ہے، اس لیے ما یخرج من السبیلین کے مصداق کو عام ہی مانا جائے گا، اور صرف معتاد کے ساتھ اسے خاص کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ معتاد اور غیر معتاد دونوں کے دونوں شامل ہو کر کے ناقض وضو بنیں گے۔ نقض وضو کا دوسرا سبب، مذکورہ بالا تفصیلات تو خارج من السبیلین سے متعلق تھی کہ خارج من السبیلین ناقض وضو ہے، خواہ وہ معتاد ہو یا غیر معتاد ہو۔ والدم والقیح سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خارج من غیر السبیلین، دم والقیح سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خارج من غیر السبیلین میں سے بھی بعض چیزیں ناقض وضو ہے، لیکن یہ حکم مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ابتدا ہی سے الگ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض نہیں ہے۔ خارج من غیر السبیلین کو امام شافعی ناقض نہیں مانتے ہیں، خواہ کچھ بھی نکلے۔ یہی امام مالک کا قول ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض ہے، امام شافعی کے نزدیک مطلقاً ناقض نہیں ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً ناقض ہے، خواہ کوئی بھی چیز نکلے اور کسی بھی طرح نکلے، بہے یا نہ بہے، مطلقاً خارج من غیر السبیلین امام ظفر کے نزدیک ناقض وضو ہے۔ ان دونوں کے بین بین ہمارا مذہب ہے، ہمارے فقہائے ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ خارج من غیر السبیلین، خارج من غیر السبیلین مثلا خون اور پیپ وغیرہ ناقض وضو تو ہے، مگر ان میں شرط یہ ہے کہ یہ نکلیں اور نکل کر بہہ جائیں، خواہ کہیں سے بھی نکلے اور بہہ کر کہیں بھی جائیں۔ الی موضع یلحقہ حکم التطہیر سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ خون وغیرہ کا نکل کر وضو کے اعضائے اربعہ میں سے کسی ایک عضو تک بہنا ضروری ہے، بلکہ حکم التطہیر کا اصل مصداق حکم التطہیری فی الغسل ہے، اور ظاہر ہے کہ غسل میں پورے بدن کا دھونا ضروری ہے، کسی خاص مقام تک بہنا ضروری نہیں ہے۔
لہذا پورے بدن میں سے جس طرف بھی بہہ جائے تو اگر سیلان پایا جائے گا تو خارج من غیر السبیلین ناقض وضو ہوگے، اور اگر سیلان نہیں پایا جائے گا تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگے۔ بعینہ یہی تفصیل جو اوپر مذکور ہے قے کے سلسلے میں بھی منقول ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً غیر ناقض ہے، قے مطلقاً غیر ناقض ہے، مطلب ناقض نہیں ہے۔ امام ظفر کے یہاں مطلقاً ناقض ہے قے بھی، اور ہمارے یہاں اگر منہ بھر کے قے ہوئی ہے تو وہ ناقض ہے، ورنہ ناقض نہیں ہے۔ تو خون اور پیپ میں سیلان شرط ہے اور قے میں ملء فم کی شرط ہے۔ ہمارے نزدیک امام شافعی کے نزدیک خون اور پیپ اور قے مطلقاً غیر ناقض ہے، اور امام ظفر کے نزدیک مطلقاً ناقض ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا مگر وضو نہیں فرمایا۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر قے ناقض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ آئندہ سبق میں مکمل دلائل کو اور فقہا کے اقوال کو لے کر کے ان کے دلائل کو بالدلیل ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.